جو کہ صحابہ کی اور تابعین کی جماعت تھی، انہوں نے مل کے اجتہادی غلطی کا اجماع کیا. یہ اس کو آپ نے یوں کہنا چاہیے، کیونکہ اکٹھے کیا نا جی، سب نے یزید کی بیعت کی ہے. دل میں روایات موجود ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ مدینے پہ یزید کی طرف سے حملہ ہوا تھا، تو عبداللہ ابن عمر نے کہا تھا لوگوں سے، ان کو جا کے اللہ کے رسول کی حدیث بتائی تھی جو آج کل گاٹے فٹ ہو جاتی ہے سنیوں کے، کہ اگر آپ کے زمانے کے امام کی بیعت کا توق آپ کے گلے میں نہیں ہے تو آپ جہالت کی اور گمراہی کی موت مرتے. لیکن عبداللہ ابن عمر کا تو بالکل اپوزٹ آپ کو ملے گا کہ وہ تو یزید کے لیے بیعت مانگ رہے تھے اور کہہ رہے تھے اگر کوئی بیعت سے نکلا نا تو وہ دین سے نکل جائے گا. وہ تو یہ کہہ رہے تھے. اینڈ یزید کی بہت پہلے بیعت ہو چکی ہے. اب وہ بات یہ کہ پاور میں وہ تب آیا یا کنٹرول اس کے ہاتھ میں تب آیا جب معاویہ فوت ہو. ٹھیک ہے نا؟ بالکل ٹھیک. ایسے کاظم بھی آپ نے نا بڑا انٹریکٹ اور آپ نے نا ایک بڑا نیا پرسپیکٹو جو ہے واقعہ کربلا کے بارے میں بھی بتایا. ہم نے کچھ چیزوں کو سیگریگیٹ کرتے ہیں. اچھا اب آپ نے جو بتایا ہے آپ کو تو آئیڈیا ہوگا کہ اہل تشیع مطلب اہل سنت سے زیادہ اہل تشیع جو ہے وہ اس بات کے اوپر آپ کو جو ہے نا آپ کی سرزنش کریں گے کہ آپ نے کتنی بڑی گستاخی کر دی ہے. کیا ہے کہ جی امام جو ہے وہ اپنی جان بچا رہے تھے. وہ جو ہے وہ یزید سے بیعت لینا چاہتے تھے یا انہوں نے اظہار بھی کر دیا تھا بیعت لینے کا. کیونکہ ابھی تک کا نریٹو تو یہی ہے نا کہ امام نے بیعت نہیں کی اور انہوں نے اپنی گردن کٹانا جو ہے مناسب سمجھی. بیعت نہیں انہوں نے. ٹھیک ہے. اب جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ وہ مدینہ چھوڑ کے گئے, مکہ چھوڑ کے گئے, کوفے کے راستے میں ان کو گھیر لیا گیا اور جو کربلا کا مقام تھا اس پر ان کو شہید کر دیا گیا. اس میں بھی انہوں نے کہا کہ یار مجھے یا تو یزید کے پاس لے جاؤ یا میں یہ بارڈر چھوڑ دیتا ہوں یا مدینہ واپس چلا جاتا ہوں. اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ان کے ساتھ کوئی جرار لشکر نہیں تھا, ان کے ساتھ صرف ان کی فیملی تھی, ان کے بچے تھے اور اہل خانہ تھے. تو یہ والی بات بھی ہم نا اب ذرا تھوڑا سا اس کو نا ڈائسیکٹ کرتے ہیں چیزوں کو ون بائی ون. ہم بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے یزید آتا ہے مسند خلافت پہ. اچھا چلے اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ یزید چونکہ یہ ایک اصول تھا, ایک اکارڈنس تھا کہ حضرت معاویہ کی وفات کے بعد خلافت جو ہے وہ واپس ہاشمیوں کے پاس لوٹا دی جائے گی. وہ ایسا نہیں ہوتا, وعدے کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے. امام حسن جنہوں نے وہ معاہدہ کیا تھا وہ دنیا سے پردہ فرما دیتے ہیں. تو یزید کو زبردستی خلیفہ نامزد کرتے ہیں. اچھا اس کے اوپر بہت سارے شیعہ تو نہیں ہے, سنی علماء کہتے ہیں کہ جی یہ اجتہادی غلطی. ہم ذرا اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ کیا یہ واقعی اجتہادی غلطی تھی. اتنے سارے صحابہ نے جو ہے یزید کے ہاتھ میں بیعت کر دی, ڈر تھا یا نہیں تھا کہ واقعی ان کو لگا کہ یزید آئے گا تو خون ریزی نہیں ہوگی, امن رہے گا اور کوئی قتل و غارت نہیں ہوگی. ذرا اس بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں پھر آگے چلتے جی جی. اجتہادی غلطی کا آپ نے پہلے پوائنٹ رکھا ہے، اور بقول آپ کے اور لوگوں کے کہ یہ پوری جماعت نے جو کہ صحابہ کی اور تابعین کی جماعت تھی، انہوں نے مل کے اجتہادی غلطی کا اجماع کیا. یہ اس کو آپ نے یوں کہنا چاہیے، کیونکہ اکٹھے کیا نا جی، سب نے یزید کی بیعت کی ہے. ٹھیک ہے. ہیں. یزید پانچ وہ لوگوں کے واحد علاوہ خلیفہ پانچ ہے. لوگ تھے جس میں سے عبداللہ بن عمر تھے, حضرت عباس کے جو بیٹے. عبداللہ عبداللہ بن عمر کی تو مسلم میں روایات موجود ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ مدینے پہ یزید کی طرف سے حملہ ہوا تھا، تو عبداللہ ابن عمر نے کہا تھا لوگوں سے, ان کو جا کے اللہ کے رسول کی حدیث بتائی تھی جو آج کل گاٹے فٹ ہو جاتی ہے سنیوں کے, کہ اگر آپ کے زمانے کے امام کی بیعت کا توق آپ کے گلے میں نہیں ہے تو آپ جہالت کی اور گمراہی کی موت مرتے. اور یہ مسلم کی روایت ہے. یہ اسی وجہ سے آئی کہ واقعہ ہررا ہوا. یہ جو کہنا کہ عبداللہ ابن عمر جو ہے وہ یزید کی بیعت میں نہیں تھے, یہ تو نہیں الٹ پڑ گیا, کیونکہ وہ تو بیعت مانگ رہے تھے اور کہہ رہے تھے جو بیعت توڑے گا وہ جہالت کی موت ملے گا. یہ معاملہ کچھ اور ہے. جی جی. قاسم جی, میں اور یہ کہہ رہا ہوں کہ جس وقت تمام صحابہ نے بیعت کی تو 5 لوگ رہ گئے جس میں عبداللہ بن عمر تھے, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, حضرت عباس کے بیٹے تھے عبداللہ بن عباس انتی کا, اور پھر عبداللہ بن زبیر تھے, اور ایک اور تھے وہ فوت ہو گئے تھے. مجھے 5ویں صحابی کا باقی لوگوں کا تو آپ کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا, چاہے صحیح یا صحیح.
لیکن عبداللہ ابن عمر کا تو بالکل اپوزٹ آپ کو ملے گا کہ وہ تو یزید کے لیے بیعت مانگ رہے تھے اور کہہ رہے تھے اگر کوئی بیعت سے نکلا نا تو وہ دین سے نکل جائے گا، وہ تو یہ کہہ رہے تھے۔ میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس کے بعد جب یہ جو 5 جو طے گئے تھے، یعنی کہ باقی ساری جو جتنی بھی وہ کیا نام ہے بیعت تھی وہ حضرت معاویہ نے اپنے ٹائم پہ لے لی تھی۔ یزید نے ان سے بیعت سیکھی، عبداللہ بن عمر سے یزید نے خود یعنی کہ ان کے اوپر وہ کروا دیکھیں یزید کی بیعت بھی جو ہے نا، اس میں بھی ذرا سا یہ کلیئر ہو نا، یزید کی بیعت بھی واضح بات ہے کہ معاویہ کے زمانے میں ہوئی تھی یزید کی بیعت۔ مطلب معاویہ کے وفات سے 4 سال پہلے بیعت لینا شروع کر دیا گیا تھا معاملہ، کہ ایک ہی وقت میں ڈیول خلیفہ تھا، دو خلیفہ تھے، باپ بھی خلیفہ تھا، بیٹا بھی خلیفہ تھا، اور بیٹے کی 4 سال تک لگاتار بیعت چلتی رہی اور بالکل اس پہ اجماع ہو گیا۔ میں کہتا ہوں جس طرح سے یزید اہل سنت کا خلیفہ ہے، کہ جو ہمارے بریلوی حضرات یزید پہ غصہ کرتے ہیں، میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ آپ کے کسی خلیفے پہ امت کا یا صحابہ کا اجماع نہیں ہوا، نہ حضرت ابوبکر پہ، نہ عمر پہ، نہ عثمان پہ۔ مولا علی کے خلاف تو تلواریں لے کے لوگ چڑھ دوڑے، یہ تو سب مانتے ہیں نا۔ یہ تو مرزا صاحب بھی کہتے ہیں وہ جی چڑھ دوڑے مولا علی کے خلاف، بھائی چڑھ دوڑے تو اجماع تو نہیں ہوا نا مولا علی پہ، اور صحابہ چڑھ دوڑے تو مولا علی پہ اجماع نہیں ہوا تو وہ خلیفہ کیسے بنے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ چوتھے خلیفے تک تو آپ پہلے پہنچ جائیں نا، پھر آپ آگے جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو مولا علی کی خلافت ہی ثابت نہیں ہے اہل سنت کے اندر، کیونکہ خلافت کے جو معاملات ہیں، جو شرائط انہوں نے بنائی ہیں، اس کے اندر واضح شرط یہ ہے کہ صحابہ کا اجماع ہونا۔ مولا علی پہ صحابہ کا اجماع تو ہوا نہیں تھا، لیکن ہاں یزید پہ ہے۔ پتا نہیں کہ مالک اشتر نے ان کو جو ہے وہ ریکویسٹ کی اور مالک اشتر کی وجہ سے ان کو مجبوراً خلافت لینا پڑی، ان کے بارے میں تو یہ بھی آتا ہے۔ اس طرح کی کوئی روایت تو نہیں ہے کہ مولا علی نے خلافت مالک اشتر کے کہنے پہ لی۔ اس وقت تو مالک اشتر اتنے فارورڈ اس طرح سے تھے بھی نہیں، اس وقت تو عمار ابن یاسر کافی فارورڈ تھے مولا علی کے ساتھ، اور مولا علی کی روایت موجود ہے کہ انہوں نے کس شرائط پہ بیعت لی تھی۔ لیکن بات یہ ہے کہ تمام صحابہ کا اجماع نہیں تھا، امہات المومنین کا اجماع نہیں تھا۔ مولا علی تو وہ اہل سنت کے خلیفہ ہیں جو کہ خلیفہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ثابت نہیں ہوتے خلیفہ، ان کی اپنی شرائط پہ وہ ثابت نہیں ہوتے۔ جب وہ قبول کرتے ہیں کہ جب تک صحابہ کا اجماع نہ ہو جائے، جب امہات المومنین آپ خود کہہ رہے ہیں کہ عائشہ جمل میں مولا علی کی مخالفت میں آ کے وہ لڑی ہیں، تو وہ خلیفے کے خلاف تو نہیں آ سکتا نا کوئی، تو وہ تو بڑی واضح بات ہے۔ طلحہ بھی تھے، زبیر بھی تھے، یا عشرہ مبشرہ میں سے اہل سنت کی کتب میں تو یہی ہے، اور انہوں نے مولا علی کے اوپر کوئی اجماع نہیں تھا۔ اور اجماع تو چھوڑے نا، آپ تو لڑتے ہیں کسی سے تو آپ اس کے ظلم کے خلاف لڑتے ہیں نا، مطلب وہ خلیفہ نہیں ہے جب ہی آپ ان سے لڑ رہے ہیں نا، اگر وہ خلیفہ ہے تو آپ لڑ کیوں رہے ہیں ان سے؟ تو یہ بات، یہ تو اجماع تو اس پہ ہے کہ مولا علی خلیفہ نہیں ہے، ورنہ صحابہ مولا علی سے لڑتے کیوں؟ اب یزید کی طرف ہم جاتے ہیں کہ یزید کی خلافت تو جس طرح یزید کی خلافت ہے نا، اہل سنت میں کسی کی خلافت نہیں۔ دیکھیں ہمارے پاس تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے خلافت کا، تو ہم سے تو یہ بحث ہی نہیں بنتی کہ جی خلافت کا کانسیپٹ ہے، ہمارے پاس تو امامت کا کانسیپٹ ہے۔ خلافت کا کانسیپٹ تو بالکل واضح ہے کہ امت کا اور صحابہ کا اجماع ہوتا ہے، وہ بیعت کرتے ہیں، خلیفہ بن جاتے۔ تو بھئی یزید پہ تو تمام صحابہ و تابعین کا اجماع تھا، یہ 2-4 بندے چھوڑ کے نا، یہ باقی تو سب کا اجماع تھا، تو ان سے بیعت لینے کی بنتی بھی نہیں تھی۔ اگر کوئی بیعت کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن بنو ہاشم کے معاملات ہی کچھ اور تھے، ان سے تو بدلہ لینا تھا، اینڈ یزید کی بہت پہلے بیعت ہو چکی ہے۔ اب وہ بات یہ ہے کہ پاور میں وہ تب آیا یا کنٹرول اس کے ہاتھ میں تب آیا جب معاویہ فوت ہو، ٹھیک ہے نا، اور اس نے یہ، کیونکہ وہ پولیٹیشین تو تھا نہیں اس طرح سے، اس نے تو بدلہ لینا تھا اور اس نے بدلہ لے کے دکھایا، اور کربلا آخر ہو گئی۔ اب آج بھی جیسے کہ ہم نے پہلے دہرایا کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کربلا ڈالی جاتی ہے کہ جن کا آئیڈیا تھا۔ مطلب یہ آج سے بھی یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ ہم سب یہی کہتے ہیں واقعہ کربلا کو ایک بہت کامن نیریٹو یہ ہے، کیونکہ نبی نے فرمایا تھا کہ میرا یہ میرا نواسا جو ہے کربل میں جا کے شہید ہو جائے گا۔ حضرت ام سلمہ کی وہ روایت کہ جب یہ مٹی لال ہو جائے تو وہ تم نے دینا کہ شہید ہو گیا۔ تو جب انہوں نے وہ مٹی لکھی اور وہ مطلب زاروں کی کار ہونا شروع کی، یہ مٹی لال ہو گئی ہے، مطلب یہ دیکھیں نا کہ ہم نے یہ تو ایسا ہے کیونکہ ظاہری بات ہے تو نبی نے فرما دی، وہ تو پتھر پہ لکیر ہے نا، دنیا ادھر کی ادھر ہو سکے لیکن وہ بات نہیں کر سکتی۔
ایک چیز جو ڈسٹڈ ہے وہ تو ہو کے رہی ہے جی، انہوں نے کہا کہ یہ حضرت امام حسین جو ہے شہید ہو کے تو وہ ہو، تو پھر اب یزید کیسے ٹائرنٹ ہو گیا یا یہ سارا کیوں ہو گیا، کیونکہ نبی نے تو ایس پریڈکشن فرماتی ہے نہیں کی گئی۔ یہ ثابت ہو گیا نا قبلہ علی آصف بھائی، دیکھیں نا یہ کرائم کس کا ثابت ہو رہا ہے؟ جب اللہ کے رسول نے ایک بات بول دی کہ تم لوگوں نے ایک کام کرنا ہے تو وہ اللہ نے کہا ہوگا اللہ کے رسول کو، ٹھیک ہے نا، وہ تو وہی کتاب ہے نا اللہ کے رسول کو، تو بھائی اللہ نے یہ کام کروایا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب بات یہی ہے نا، اسی لیے اہل سنت کے قائد پہ اللہ یاری نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے کہ یہ جبر پہ ان کا دین ہے، یہ جبریہ ہے۔ اہل سنت کی تمام تفاسیر سے کھول کھول کے اللہ یاری صاحب نے دکھایا کہ جی یہ لوگوں کا عقیدہ اہل سنت کا ہے ہی یہی کہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ چاہتا ہے وہ ہم کرتے ہیں اور اپنی طرف سے نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں یزید بھی آ گیا، آپ کا ہر عمل آ گیا، تو جنت دوزخ کا کانسیپٹ تو ختم ہو گیا۔ دیکھیں علی آصف بھائی آپ سے کروا رہا ہے، اچھا کام بھی اللہ کروا سکتا ہے، برا کام بھی اللہ کروا سکتا ہے، تو آپ نے کون سا کمال کیا بھائی؟ اور آپ نے کون سا گناہ کیا بھائی؟ دیکھیں آپ نے نیکی جو کی وہ تو اللہ نے کروائی، جو گناہ بھی آپ نے کیے وہ آپ نے تو کیے نہیں، اللہ کے علم میں ایک بات تھی، اللہ نے آپ سے کروا لیے، تو آپ جہنم کیوں جا سکتے ہیں؟ روزے محشر تو تمام انسان بری و ذمہ ہی ہے نا، پھر یہ تو اللہ کا اپنا مسئلہ ہے کہ اس نے لوگوں سے یہ کام کروایا، اللہ نے امام اس کو شہید کروایا، ٹھیک ہے جی۔ اللہ آپ سے گناہ کراتا ہے، شرابی شراب پیتا ہے اللہ پلواتا ہے، زانی زنا کرتا ہے اللہ زنا کراتا ہے، تو ہر برا کام، اگر ہر اچھا کام اللہ کرتا ہے ہر برا کام بھی اللہ کرتا ہے، تو جنت دوزخ کا معاملہ تو نپٹ گیا بھائی، اب اس میں تو کوئی بحث ہی نہیں رہی نا۔ ایک عقلی طور پہ اسٹیبل انسان جو ہے نا، اس سے اب انکار نہیں کر سکتا کہ جنت دوزخ کا کانسیپٹ ختم ہو گیا، آپ بالکل آزاد ہیں جنت دوزخ سے، بھائی یہ کام ہی اللہ کے۔ علی آصف بھائی آپ کا تو کوئی کام ہی نہیں رہا نا کرنے کو، آپ تو ایک ڈمی ہیں، ایک پتلا ہے جو ڈائریکشن پہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے جی، جو آپ کو ڈائریکشن دی جاتی ہے آپ وہی کرتے ہیں۔ آپ کا کرائم کیسے ہو گیا یا آپ کا کام اچھا کیسے ہو گیا جب آپ ول ہی نہیں رکھتے، پاور ہی نہیں رکھتے اس کو انجام دینے کا؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں سمجھ رہا ہوں، لیکن خیر ول اس طرح نہیں ہے، کیونکہ جو آپ نے کرنا ہوتا ہے وہ آپ کی اپنی ول ہے، اچھا برا عمل آپ کی اپنی ول ہے۔ یہ تو مطلب بہت ساری ایسی، پھر وہی آپ نے ہم نے جو پہلے بات کی پریڈکشن ہے کہ بھائی تم ان ظالمین میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے یہ کام کرنا چاہتے تھے۔ ہاں یہ ضرور بتا دیا گیا تھا کہ امام کی اس وقت میں شہادت ہو جائے گی، لیکن وہ ظالمین تم نہ بنا جو یہ کام کریں گے اور اپنے لیے جہنم نہیں، حدیث میں یہ لفظ نہیں ہے نا، حدیث میں یہ لفظ تو نہیں ہے نا ایگزیکٹلی کہ حدیث ایک ساتھ جڑی ہوئی ہو، اس طرح سے تو نہیں ہے۔ انٹرپریٹیشن بات ہے۔ انٹرپریٹیشن بالکل یہ صحیح ہے آپ کی بات کہ انہوں نے آگاہ کر دیا کہ یہ کرائم لوگ کریں گے میری امت میں سے، ٹھیک ہے نا، یہ کرائم کریں گے، جو نیکیاں کریں گے وہ بھی بتائیں، جو برائیاں کریں گے وہ بھی بتائیں، یہ نہ اللہ اس کے رسول کے گلے ہے، یہ آپ کو آگاہ کیا گیا ہے جیسے اللہ آپ کو آگاہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی نبی نے تو قیامت تک کے لیے بتا دیتے ہیں کہ ان کے بعد بالکل یعنی قیامت تک کیا ہونے والا ہے، وہ سب ہم سب کو پتہ ہے کہ ساری احادیث نفس پڑھی ہے، تو اب وہ قیامت میں ان ساری چیزوں میں جو کار فرما ہوں گے، تو اس کا مطلب کہ اللہ کے نبی نے تو یہی پاور کروایا نا کہ وہ تم نہ بن رہا، کیونکہ یہ چیزیں تو حدیث بتا رہی ہیں کہ تم بچ سکتے، لیکن وہ اس سے یہ مراد لینا کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا تو چل وہ پہ چڑھ تو رہے ہیں ہم، جو ہے اللہ کے نبی کے حکم کی تعمیل کریں اور یہ کام کرتے ہیں، یہ تو سمجھنے والوں کی جہاد ہے۔